أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. پیچھے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہوتا ہے، ان کا رہبر ہوتا ہے جو انہیں شکوک شبہات سے نکال کر سیدھی راہ کی طرف لاتا ہے، روشنی کی طرف لاتا ہے. اس کی ایک مثال کل ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے ذریعے دی تھی. ایک دوسری مثال ایک واقعے کی صورت میں اس آیت میں اللہ نے بیان کی ہے، جو آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس میں ایک شخص کا واقعہ ہے جن کے بارے میں اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ ایک نبی تھے. وہ ایک سرزمین کے پاس سے گزرے جو سرزمین بالکل برباد ہو چکی تھی، جو علاقہ جو گاؤں بالکل برباد ہو چکا تھا، ساری عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر نیچے گر چکی تھی. اب ان کو تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے کہ انہوں نے دل میں شاید کہا یا اللہ سے زبان سے کہا کہ یہ بستی جو ویران ہو چکی ہے دوبارہ پھر اللہ کیسے اس کو زندہ کریں گے، اس بستی کو کیسے اٹھائیں گے. اللہ کی قدرت سے ان کو انکار نہیں تھا، لیکن وہ تعجب کر رہے تھے کہ اتنی اللہ کی قدرت ہے، یہ کیسے ظاہر ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی چاہا کہ ان کو دکھائیں کہ اللہ کی قدرت کیا ہوتی ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک موت دے دی. ان کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا، وہ گدھا بھی مر گیا، ان کو بھی اللہ نے 100 سال تک موت دے دی. پھر 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. ان کے ساتھ کچھ توشہ تھا، کھانے پینے کی چیزیں تھیں، تو وہ چیزیں جیسی تھی ویسی ہی باقی رہ گئی. وہ گدھا جو تھا وہ گدھا بالکل ہڈیاں بھی اس کی گل چکی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا اور پوچھا کہ کتنی مدت تک تم سوئے رہے. انہوں نے کہا 1 دن یا اس سے بھی کم حصہ، یعنی سوتے وقت سورج نکلا ہوا تھا، جب اٹھے تو سورج ڈوب رہا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ آدھا دن ہوگا یا زیادہ سے زیادہ 1 دن میں نے اس حالت میں گزاری. تو اللہ نے ان کو بتایا کہ 100 سال ہو چکے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، جو گدھا ان کا مر چکا تھا، ہڈیاں اس کی سڑگل چکی تھی، اس کی ہڈیوں کو اٹھا کر اللہ نے جوڑ کر ان کے سامنے اس پر گوشت چڑھا کر اس میں روح پھونک دی. جب وہ بیدار ہوئے یا دوبارہ ان کو اللہ نے اٹھایا تو پوری بستی وہاں پر آباد تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دکھلا دیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. اور اس طرح کے واقعات اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دنیا میں دکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کے یقین میں اضافہ ہو جائے. تو اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی مثال، یعنی آپ نے اس شخص کی مثال نہیں سنی جو ایک بستی سے گزرا. قریہ کہتے ہیں بستی کو، گاؤں، علاقہ.
اب وہ کون سا علاقہ تھا؟ بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ بیت المقدس کی سرزمین تھی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب بخت نصر نے اس کو بالکل تباہ اور برباد کر دیا تھا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل پر گری ہوئی تھی۔ عرش کہتے ہیں چھت، پہلے چھت گر گئی تھی، اس پر پوری دیواریں گر چکی تھی، یعنی پوری بستی ویران ہو چکی تھی۔ اب وہ گزرنے والے شخص کون تھے؟ بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے وہ تھے۔ بعض لوگوں نے دوسروں کا بھی نام لیا ہے، بہرحال جو بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ قال، جب انہوں نے اس بستی کو دیکھا تو پوچھا اللہ سے، یا دل میں کہا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہ، انا مانے کیسے، یحیی مانے زندہ کرنا، کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ یعنی یہ پوری بستی ویران ہو چکی ہے، کیسے پھر اللہ اس بستی کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک کے لیے ان کو موت دے دی۔ ثُمَّ بَعَثَ، پھر ان کو دوبارہ اٹھایا اپنی قدرت دکھلانے کے لیے۔ قال، پھر پوچھا، کم لبثت، کتنی مدت اس حالت میں رہے، یعنی کتنی مدت تک سوئے رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم حصہ۔ جسے بتایا گیا تھا کہ سوتے وقت بھی سورج نکلا ہوا تھا، اٹھ رہے تھے تو سورج غروب ہو رہا تھا، انہوں نے سوچا آدھا دن یا زیادہ سے زیادہ ایک دن میں نے سویا ہوگا۔ قال بل لبثت 100 عام، کہا کہ نہیں، آپ نے تو 100 سال اس حالت میں گزارے ہیں، یعنی آپ پر ابھی 100 سال گزر چکے ہیں، آپ سوئے ہوئے تھے۔ فانظر الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، ان کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں، لم یتسنہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، جیسے انہوں نے اپنے ساتھ سونے سے پہلے رکھا تھا اسی حالت میں وہ چیزیں باقی تھیں۔ اور چونکہ ساتھ میں ایک گدھا بھی تھا تو اس گدھے کے بارے میں کہا کہ وانظر الی حمارک، حمار کہتے ہیں گدھے کو، اپنے گدھے کو دیکھو، یعنی وہ گدھا مر چکا تھا اور اس کی ہڈیاں بھی سڑ گل چکی تھی۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے اس لیے کیا ہے، یعنی آپ کو 100 سال سلا کر دوبارہ پھر میں نے زندہ اس لیے کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے نشانی بن جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، یہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ وانظر الی العظام، پھر کہا دیکھو ذرا ان کی ہڈیوں کی طرف، یعنی اس گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو، کیف ننشزها، کیسے ہم اس کو اٹھاتے ہیں، ہڈیاں پوری بوسیدہ ہو چکی تھی۔ کہا تم دیکھو تمہارے سامنے میں گدھے کو زندہ کرتا ہوں، کیسے ہڈیوں کو ہم اٹھاتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما، کسا یکسو کے معنی پہنانا، لحم گوشت کو کہتے ہیں، ہم کیسے اس پر گوشت چڑھاتے ہیں، یعنی ہڈیوں کو کھڑا کیا پھر اس پر گوشت پہنا دیا، پھر روح وغیرہ پھونک دی۔ فلما تبین لو، جب ان کے سامنے بات بالکل واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی، حضرت ان کو معلوم ہو گیا کہ 100 سال گزر چکے ہیں، مجھے دوبارہ اللہ نے موت دے کر گویا کہ دوبارہ زندہ کیا ہے، اور ان کے سامنے گدھے کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے پیش کر دی، تب ان کو بالکل یقین ہو گیا کہ مجھ پر 100 سال گزر چکے ہیں اور اللہ نے اس حالت میں مجھے گزارا ہے، اور وہ بستی بھی دوبارہ بالکل آباد ہو چکی تھی۔ قال، اس وقت انہوں نے کہا، اعلم، میں جانتا ہوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جو چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ جیسے یہاں مثال دی کہ ان کے سامنے ان کو بھی اور ان کے گدھے کو بھی ایک وقت تک موت دے کر دوبارہ زندہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بستیوں کو بھی برباد ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یہ بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیات بتایا ہے، اور دوسری چیز اس سے اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ پر یقین رکھ کر دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اللہ پر جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہر مسئلے میں اس کی رہبری کرتے ہیں۔ اس کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے یا کوئی شک یا شبہ پیدا ہو جاتا ہے یا کسی مسئلے میں اس کو وضاحت مطلوب ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے بات بالکل واضح کر دیتے ہیں،
تاکہ وہ پورے یقین کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار سکے اور آخرت میں اللہ کی رحمت کا مستحق ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی رحمت کے سائے میں رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا